جن اور موکل پکڑنے کے طریقے، جنوں کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے، تعویذ کون سی بہترین ہے، کہاں سے لی جائے، یہ روحانی عملیات کیا ہوتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کون سی روحانی عملیات ہیں جو فائدہ دیتی ہیں، کون سے وظیفے ہیں جو کرنے چاہیے پڑھائی کے لیے، محبوب کو تابع کرنے کے لیے، ماں بین زوجین جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی اس پوڈ کاسٹ میں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جوائن می. بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک بات کروں برا مت مانیے گا. یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ایلون مسک مریخ پہ پہنچ رہا ہے اور مریخ کو کولونائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم یہ تعویذوں میں پھنسے ہوئے ہیں آج تک. ان سے نکلیں گے تو کچھ اور کوئی کام کر سکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ہمارا ایمان ہے جنوں کے وجود پہ، ہمارا ایمان ہے ملائکہ کے وجود میں، لیکن یہ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ تو نہیں ہے. اس پہ تحقیق بہت ہوئی ہے، سائنس نے بھی بہت سوچا ہے، سائنس کے آپ کو پیپرز بھی مل جائیں گے انٹر ڈائمینشنلٹی کے، ملٹی ورس کے. اور دیکھیں یہ جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے ہماری دنیا کا، یہ 4 ڈائمینشنز پہ بیس کرتا ہے: ایکس، وائی، زی اور ٹائم. یہ 4 ہماری ڈائمینشنز ہیں جس سے آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد. جن تھیری یہ ہے کہ جن 5th ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہماری نظریں نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے حواس ان کو سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ تصرف نہیں کر سکتے ہماری ڈائمینشنز میں. اور ایک تھیری یہ بھی ہے کہ ملٹی ورسز ہیں، ہماری جو دنیا ہے اس کے پیرلل کئی اور دنیایں ہیں جو آباد ہیں، اور ان دنیاؤں میں سے کچھ دنیاؤں میں جن ہیں، کچھ ایک دنیا ہے جو جنت ہے، ایک دنیا ہے جو جہنم ہے، ایک جگہ ملائکہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی تھیریز بھی ہیں. تو واللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن تصرف بہرحال ان کا نہیں ہے جنوں کا. یہ جو وسوسے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، میں اس کو میٹافورکلی لیتا ہوں. گروں میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کی والی جو بات ہے یہ بھی میٹافوریکل ہے. سحر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، جادو کا، اس کو اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں، ماڈرن جو متاخرین کی جو ایگزیجیسس ہے، جو تفاسیر ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے مراد میسمرزم لیتے ہیں، اس سے مراد میسمرزم اور اس طرح کی چیزیں. اس سے مراد کوئی مافوق الفطرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ان حدود اور قیود سے نکل کے ہو، یہ جو ہماری فزیکل ورلڈ کی حدود اور قیود ہیں. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس شے کو جس طرح پیدا فرمایا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور معجزات جو ہیں ان کے بہرحال ہم قائل ہیں. قرآن شریف میں شق القمر کا معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، باقی انبیاء کے معجزات ہیں، ہم ان کے قائل ہیں. کوئی بھی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا. یہ تو ایک فتنہ تھا معتزلائٹس کا، جنہوں نے ہر چیز کو کمپلیٹلی ریشنل ٹرمز میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیوقوفی اور جہالت سے بھی نکلیں. اب وہ دور آ گیا ہے کہ جب مسلمان بیوقوفی اور جہالت کی باتوں سے نکل آئیں تھوڑا. ہم غیر مسلمین کو اپنے اوپر اعتراضات کا خود ہی جواز دیتے ہیں. جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں جو کسی قابل ہیں، پروپیگنڈسٹس کو تو آپ چھوڑ دیں، ان کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے. جو قابل اعتناء اور قابل توجہ اعتراضات ہیں وہ ہماری ہی کتب، ہمارے ہی ٹریڈیشن میں سے نکال کے کرسچین اپولوجسٹس ہم پہ کرتے ہیں. کسی بھی آپ دیکھ لیں، شادی حکمت ناصر کو دیکھ لیں، آج کے زمانے میں اس نے 2 کتابیں لکھی، پروفیسر شادی حکمت ناصر. وہ ہماری کتابوں سے کوٹ کرتا ہے سارا کچھ. تو اینی ویز بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے. تعویذ کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کی برکت سے کس مسلمان کو انکار ہو سکتا ہے؟ قرآن شریف کی آپ آیات ہاتھ سے لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لیں، قرآن شریف جیب میں رکھ لیں، قرآن شریف گاڑی میں رکھ لیں. میں نے رکھا ہوا ہے، میں گاڑی میں رکھتا ہوں قرآن شریف برکت کے لیے. ویسے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن وہ جو آیات ہیں ان میں نور ہے. وہ ایک آیت پوری دنیا و مافیہ کی ہر تاریکی سے بڑھ کر ہے. ہر بیماری کا علاج ہے قرآن کی ایک آیت، کوئی بھی. تو اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے.
اور یہ جو تعویذ کا چکر ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہو تعویذ بنایا ہوا تو اس کو آپ پہنیں، بالکل جیب میں رکھیں یا پہنیں یا جیسے بھی آپ چاہیں اپنے ساتھ اس کو رکھیں، اس میں برکت ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں تعویذ کے نام پہ شرک بانٹا جاتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا تو بہت سے لوگ سمجھیں گے جی وہابی ہو گیا، یہ وہابیت کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو کسی ڈینومینیشن سے بلانگ نہیں کرتا، اہل سنہ والجماع سے ایسوسیٹ کرتا ہوں، ادروائز کسی ڈینومینیشن سے بلانگ نہیں کرتا، میں کسی مسلک سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ کر رہا ہوں کہ آپ مارکیٹ سے کوئی بھی تعویذ بائی کریں، آپ داتا صاحب کے ارد گرد تو مکتبہ نوریہ رضویہ اور مکتبہ فلاں اور مکتبہ فلاں بہت سے مکاتب ہیں، وہاں جا کے آپ وہ تعویذ ایک ان سے بائی کریں، اس کے بعد گھر آ کے اس تعویذ کو ایک دفعہ کھول کے دیکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس میں تو قرآن کی آیات کوئی ایک آدھی آپ کو ملے گی، باقی تو سب فضول واہیات عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یا ہاہوت یا مالوت یا فلاں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے، جیسے کہ میں نے ایک تعویذ خریدی اسی طرح، میں نام نہیں لوں گا کہاں سے، کس کی چھپی ہوئی کون سی تعویذ، کس پیر صاحب کی، کون کیا، اور اس تعویذ کو کھولا تو اس میں جب میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں جی فرشتوں کے نام ہے۔ میں نے کہا ثابت کریں، مجھے کوئی آپ دلیل تو دیں گے نا، اس میں سے تو شیاطین کے نام بھی ہیں۔ تو وہ عجیب و غریب قسم کی مسخہ خیز باتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات شرکیہ کلمات بھی لکھے ہوتے ہیں کہ بجاہ فلان ان تو ایسے تو ویسے تو فلاں۔ تو عجیب و غریب قسم کی مطلب واہیاتی ہے یہ۔ اس طرح کی تعویذات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اسے اوائڈ کریں۔ روحانی عملیات کی جہاں تک بات ہے، جو مشارب ہیں، جو سلاسل ہیں، مشرب کہتے ہیں، جو قادریہ سلسلہ ہو گیا، چشتیہ، سہروردیہ، ان سب کے اپنے اپنے وظائف ہیں، تو وہ تو اگر آپ اس سلسلے میں ہیں تو وہ تو آلریڈی آپ کے پاس ہیں، ان کو کریں۔ ادروائز کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں سچ نہیں ملتا کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک آیت کو کسی ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے دہرانے بیٹھ جائیں۔ میں ایک بڑی جنرل بات کر رہا ہوں، اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے اس بارے میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن فار ایگزامپل ہمارے علماء نے جیسے کہا کہ کوئی آیت ہے وہ اس لیے خاص ہے، اس لیے پڑھ لیں آپ اتنی دفعہ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس طرح کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی ہے۔ ہاں، ہمیں قرآن سے علاج کی مثالیں ملتی ہیں، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میرا تو ایمان ہے کہ قرآن کی ہر آیت شفا ہے، شفاء للناس و رحمہ، رحمت ہے اور شفا ہے، اور جتنی بھی پڑھی جائے کم ہے۔ لیکن اس کو اسپیسیفائی کر دینا اور اسپیسیفکلی کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے، اسپیشلی کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے یوز کرنا، اس کا ثبوت تو بالکل نہیں ملتا کہ جی نمبر میرے اچھے آ جائیں، میں پاس ہو جاؤں، یا رزق میں اضافہ ہو جائے اس حوالے سے کہ گاہک زیادہ آنے شروع ہو جائیں دکان پہ۔ تو سب سے بڑا وظیفہ اس کے لیے تو ہے صبر اور صلاح، فاستعینوا بالصبر والصلاح، نماز اور صبر، اخلاق، اچھے اخلاق سے بات چیت کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، نمازیں پڑھیں جتنی ہو سکے، اور فرائض دینیہ میں اور معاملات میں آپ بہتری کی طرف کوشش کریں۔ تو میں کوئی صوفی تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ طالب علم کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کچھ باتیں۔ یہ صرف بات کرنے کا آج کا مقصد ہے کہ بیوقوف اور احمقانہ لوگوں سے اور جاہل لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ یہ آج کل جو پیر بنے ہوئے ہیں جی، پتہ نہیں پیر بنگالی بابا تے فلانا تے فلانا، کیا یار عجیب و غریب قسم کی باتیں، محبوب قدموں میں اور فلاں تو ٹمکاں۔ تو ایک اس طرح کا نا ہمارے محلے میں کافی عرصے پہلے کی بات ہے، میری نوجوانی کی بات ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، یہ ایک بابا جی اس طرح کے آئے تھے۔ تو میں نارملی مطلب یہ پنگا لینا ہی ہوتا ہے، نارملی اس طرح کے کام نہیں سکھائے ہمیں ہمارے پیرنٹس نے، اور نہ ہی ہم کرتے ہیں کہ کسی کو جا کے زبردستی پنگا لیں۔ لیکن میں نے ایک دو میرے محلے داروں نے شکایت کی اور مجھے کہا کہ جی وہ ایسے ایسے جو ہے نا، وہ کچھ ہماری مائیں بہنیں، ہماری جاننے والی کزنز گئی تھیں تو وہ بڑا بدتمیز ہے۔ تو میں چلا گیا اس کی وہ جو بیٹھک تھی وہاں پہ، تو وہاں جا کے میں نے اس کو پکڑ لیا،
اور بڑی میں ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار میں تمہارے پاس آیا ہوں لڑائی کرنے کے لیے, یہ تمہارے موکلین نے نہیں بتایا کہ میں آ رہا تھا تمہارے پاس لڑائی کرنے کی؟ تمہیں یہی نہیں پتہ تو تم لوگوں کو تعویذ بانٹتے پھرتے ہو. پھر بہرحال ہم بیٹھ گئے, کیونکہ پہلے تو مجھے غصہ تھا بہت زیادہ, وہ جو الزام اس پہ لگایا گیا تھا کہ چھیڑ خانی کرتا وہ لڑکیوں کے ساتھ. بہرحال ثبوت میرے پاس نہیں تھا, تو بہرحال اس نے کہا کہ بیٹھ جائیں, ہم اس سے بات کریں. پھر اس سے بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی. تو ایک جو بات, مطلب ظاہر ہے یہ لوگ مانتے تو نہیں ہیں, ان کی دکانداری اور ان کے مریدین وغیرہ بھی ہوتے ہیں ادھر ادھر, لیکن ایک بات جس پہ میں بار بار اس کو لاتا تھا, میں اسے کہتا تھا مجھے دلیل دو. دلیل کوئی نہیں, کوئی دلیل نہیں. وہ بات بار بار کرتا ہے, جی میرے بزرگ نے فرمایا, میرے والد صاحب ایسے کرتے تھے, جی میرے چاچو ایسے کرتے تھے, میرے بزرگ نے. بھائی آپ کا بزرگ, آپ کے والد صاحب, آپ کے چاچا میرے لیے دلیل تو نہیں ہے نا, میرے لیے تو دلیل نہیں. آپ غیر محرم کو کیسے ہاتھ لگا رہے ہیں, کیسے ٹچ کر رہے ہیں؟ تو ایسے نہ کیا کریں, بے وقوفوں سے اور جاہلوں سے بچ کے رہا کریں. یہ مضر صحت ہی نہیں, مضر عقل بھی ہیں, اور نسلیں تک برباد ہو جاتی ہیں اس طرح کی ضعیف الاعتقادی سے. تو باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قطعاً کوئی جن قابو کرنے کا طریقہ نہیں ہے, نہ یہ جنات کا ہماری دنیا میں وجود ہے, نہ ہماری دنیا میں یہ تصرف کر سکتے ہیں, نہ ہی تعویذ دھاگے جھاڑ پھونک سے کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ پہ ایمان سے توکل سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان, اور اس پہ عمل سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کے فرمودات عالیہ پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے, اور اس سے فرق آتا ہے. قرآن کو صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے فرق پڑتا ہے. تو اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, بچوں کا, ماں باپ کا, رشتہ داروں کا, اہل محلہ کا, اہل شہر کا, اور اہل امت کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.